السلام علیکم. I'm Aisha Mudassir. This is third one video lecture and the third one video clip of this lecture. اور آپ اس لیکچر میں بھی میر تقی میر کی غزل پڑھ رہے ہیں، اور اب ہم اس کی غزل کا چھٹا شعر پڑھنے جا رہے ہیں. آتش غم میں دل بھنا شاید، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کسی ہے. آتش غم، غم کی آگ، شدید غم کی کیفیت، اور بھنا مطلب بریاں ہونا، جلنا، تپنا، دل کا تپنا، جلنا. ٹھیک ہے. اب کباب آپ کو پتہ ہے سیخ پر چڑھی ہوئی کوئی چیز ہو، سیخ پر چڑھا کر کوئلوں پر بنا ہوا قیمہ یا گوشت کے ٹکڑے وغیرہ یہ چیز ہوتی ہے. تلی ہوئی قیمے کی ٹکیاں، سوختہ جلا ہوا، مطلب وہ جل کے پکتا ہے، اس کو کباب بولتے ہیں. اس سے تشبیہ دینے کا بھی ایک مقصد ہے شاعر کا. اب غم کی آگ نے دل کو بھون ڈالا ہے، اس قدر دل کو بھون ڈالا ہے کہ مسلسل کباب کے جلنے کی بو سی آ رہی ہے. جیسے کباب پک رہے ہو نا تو اس کی بو سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کباب پک رہے ہیں، گوشت جل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس کی تشبیہ دے رہے ہیں اس سے شاید. دل کو خوشیوں اور امنگوں اور آرزوؤں کا منبع خیال کیا جاتا ہے، موسٹلی یہ دیکھنے میں ہے. تو جب خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں غم جانا اور غم دوراں، محبوب کا غم اور زمانے کا غم، روزی روٹی کا غم، گردش دوراں کا غم، آدمی کی یہ دونوں غم جو ہے نا یہ آدمی کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں. تو اس سے کسی لمحہ سکون نہیں ملتا اور وہ پریشانی اور مصیبتوں کی نظر ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو میر تقی میر ایک اور شعر میں ایسے بیان کرتے ہیں کہ یہ عیش گاہ نہیں، یہ زندگی جو ہے یہ عیش گاہ نہیں، آگے کامہ ڈالنا ہے. یا رنگ اور کچھ ہے. پہلا مصرعہ کیا ہے؟ یہ عیش گاہ نہیں، یا رنگ اور کچھ ہے، ہر گل ہے اس چمن میں ساغر بھرا لہو کا. ٹھیک ہے. گل پھول کو کہتے ہیں، چمن باغ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ باغ میں ہر طرح کا کوئی بھی پھول ہے، کوئی ایک بھی پھول ہے، مطلب سارے کے سارے پھول کیا ہیں؟ اپنے غم کے لہو سے بھرے ہوئے ہیں. ہر پھول اپنے اندر غموں کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ مصائب میں جب گرفتار شخص کے نزدیک زندگی کے رونقیں بے معنی ہو جاتی ہیں اور وہ مصیبتیں برداشت کرتے کرتے غم کا پہاڑ بن جاتا ہے، اسے ہر چیز جلی ہوئی پھر محسوس ہوتی ہے نا. اور وہ خوشیوں میں بھی تعفن اور سرانڈ یہ پتہ کون سی اسمیل ہوتی ہے؟ گوشت کی جلنے کی بو، مطلب جاندار کی سکن جلنے کی بو، اور اس کے علاوہ اس سکن میں موجود پیپ یا یہ جو ہوتی ہے نا خون، یہ دونوں چیزیں مطلب ہر طرح کی جو چیز ہے وہ اس کا جلنا، اس کی جلنے کی جو اسمیل ہے اس کو تعفن یا سرانڈ کی اسمیل کہتا ہے. تو وہ خوشیوں میں بھی تعفن اور سرانڈ کی کیفیت پاتا ہے. جب انسان اس قدر
بد دل ہو جاتا ہے اور غم سہ سہ کے، دکھ تکلیف اپنی زندگی کے سہ سہ کے، تو اس کی کیفیت بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے، اضطرابی سا ہو جاتا ہے انسان کہ وہ خوشی میں بھی خوشی محسوس نہیں کر پاتا۔ تو نتیجہ معلوم ہے کہ معمولی کیفیت پر بھی وہ بے اختیار ہونے لگ جاتا ہے۔ اب اس کیفیت کو میر تقی میر نے ایک اور شعر میں ایسے کہا ہے کہ آبلے کی سی ٹھیس لگی، آبلے کی سی بھی ٹھیس لگی، مطلب تھوڑی سی بھی ٹھیس لگی تو پھوٹ بہے، فوراً دل ایسے رونے کو پڑتا ہے۔ آبلے کی سی ٹھیس لگی پھوٹ بہے، درد مندی میں کٹی ساری جوانی اپنی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس شعر میں بھی شاعر نے محبوب سے عشق کرنے کے بعد آنے والے جتنے بھی جو اس کو غم و آلام اور مصائب ہیں ان سب کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہوتا ان چیزوں کو برداشت کرنا، بلکہ نہایت کٹھن اور پرخطر ہوتا ہے۔ تو اس میں عاشق کو طرح طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں سے پالا پڑتا ہے۔ تو وہ پست ہمت لوگ جو ہیں وہ محبت کے لیے محبت کی منزلیں طے کرنا مشکل ہے ان کے لیے، تو وہ اس راہ میں پیش آنے والے حالات کو برداشت نہیں کر پاتے اور وہ شروع میں ہی آغاز میں ہی حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میر تقی میر کے نزدیک یہ خاردار وادی ہے جہاں مسلسل محرومیاں ہوتی ہیں اور یہ محرومیاں غم کی آگ کو مسلسل جلائے رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ میر تقی میر پھر یہ کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے محبوب کی جدائی، زمانے اور دشمنوں کے ظلم و ستم، ان دونوں سے مسلسل دکھوں اور غموں کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ گویا محبوب کی جدائی کی وجہ سے میرے دکھوں میں، میرے تکلیفوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی، بلکہ اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جس طرح آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں میں جلن اور تپش کی شدت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے نا، جب وہ کوئلے جلتے ہیں تو آپ کا ٹمٹمانا محسوس کیا کریں کبھی، کیسے وہ جلتے ہیں، جلنے کی وجہ سے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، جلن بڑھتی ہے کم ہوتی ہے، بڑھتی ہے کم ہوتی ہے۔ تو اسی طرح میرے غم اور دکھ گویا دہکتے ہوئے انگارے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور میرا دل گویا کباب ہے۔ کباب، اب کباب کی کیفیت کیسے بنتا ہے، وہی جو بات میں نے پہلے کی، کیسے بنتا ہے کہ جو انگاروں پر بن رہا ہے وہ تو پکتا ہی بنتا ہی انگاروں پر ہے، اور اب تو دل کی کیفیت دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے جلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، کیونکہ اس کی جلنے کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ کباب کی اسمیل بھی ایسی ہر طرف بڑی دور دور تک پتہ چل رہا ہوتا ہے یہاں کباب پک رہے ہیں۔ تو دراصل غموں اور دکھوں سے میر کا دل جل کر رہ گیا ہے جیسے کباب کو آگ جلا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا یہاں ایک اور میر کا شعر ہے کہ ایک ڈھیری راکھ کی تھی صبح جائے میر پر، یہ ساری رات وہ جلتا رہا، تو میر کی پناہ گاہ پہ رات کو میر کے جل کے بننے کی وجہ سے صبح تک راکھ کی ڈھیری پڑی ہوئی تھی، مطلب جل کے بالکل وہ بھسم ہو چکا تھا۔ پہلے مصرعے کا یہ مطلب کہ ایک ڈھیری راکھ کی تھی صبح جائے میر پر، جائے کہتے ہیں جگہ کو، برسوں سے جلتا تھا شاید رات جل کر رہ گیا ہے، مطلب کافی عرصے سے وہ ان تکلیفوں کو برداشت کر رہا تھا، تو رات شاید اس کی بس ہو گئی ہے جل کے، کہ رات کو وہ جل کر ہی رہ گیا ہے، خاک بن چکا ہے۔ تو انتہا کر دی میر تقی میر نے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔